السلام ناظرین، میں ہوں اسد علی طور اپنے پروگرام اسد طور انسینسرڈ میں. آج ہم ایک بہت ہی انسینسرڈ ایپیسوڈ کرنے جا رہے ہیں. ہمارے ساتھ سردار اختر مینگل موجود ہیں. کل ہی انہوں نے قومی اسمبلی سے استعفیٰ دیا ہے اور یہ عام استعفیٰ نہیں ہے. سردار اختر مینگل بلوچستان میں اب ان گنی چنی آوازوں میں سے ہیں جو بلوچ پالیٹکس کرتی ہیں اور واقعی بلوچ عوام کی نمائندگی کرتے ہیں. تو اختر مینگل صاحب کا جانا پاکستانی ریاست کے لیے ایک بہت بڑا سیٹ بیک ہے. یہ ظاہر کرتا ہے کہ اگر آج اختر مینگل صاحب اس نظام سے مایوس ہو گئے ہیں تو یہ اس چیز کی نشانی ہے کہ گراؤنڈ پر پورا بلوچستان میں آپ کہہ سکتے ہیں ایک میجورٹی، خاص طور پر بلوچ پاپولیشن کی میجورٹی پاکستان سے، اس کا مطلب ہے مایوس نظر آ رہی ہے پاکستانی نظام سے. ایک عرصے سے، پچھلی 2 دہائیوں سے، بلکہ جب سے پاکستان بنا ہے وہاں پر آن اینڈ آف شورش برپا ہوتی رہی ہے، لیکن پچھلی 2 دہائیوں سے خاص طور پہ اکبر بگٹی صاحب کی شہادت کے بعد تو بلوچستان کنٹرول میں نہیں آیا. تو اختر مینگل صاحب کو ہی ہم نے تنگ کیا. ان سے پوچھتے ہیں، اختر مینگل صاحب کیا ہوا؟ آپ اتنی مایوس ہو گئے کہ آپ نے کہا کہ اب مجھے ان اداروں پر اعتماد نہیں رہا، کسی پر نہیں رہا. کیوں اتنی مایوسی ہے؟ آپ تو سیاست کرتے تھے، نیشنلسٹ پالیٹکس کرتے رہے، آپ کے والد وزیر اعلیٰ رہے، آپ وزیر اعلیٰ رہے. کیا ہوا آپ اس نتیجے پر پہنچے؟ شکریہ اسد، آپ کے اس پروگرام میں مجھے دعوت دینے کی. اسد، مایوسی حادثاتی طور پر نہیں آتی. مایوسی وقت اور حالات اور تجربات جو ہیں انسان کو پھر مایوسی کی اس حد تک پہنچا دیتے ہیں. اور 75 سال بلوچستان میں ہونے والی ظلم و زیادتیاں اور ریاست کے اداروں کی طرف سے اور پولیٹیکل پارٹیوں کی نہ صرف اس میں چشم پوشی بلکہ بلوچستان کو تباہ حالی کی طرف لے جانے، بلوچستان کی لوٹ مار اور بلوچستان میں کشت خون پر یہ ایک واحد نقطہ ہے جہاں پر پاکستان کی سب بڑی سیاسی پارٹیاں، اسٹیبلشمنٹ، عدلیہ، یہ ایک پیج پر ہے. باقی شاید کئی نکات پر وہ ایک پیج پہ نہ ہوں، لیکن یہ واحد ایک نقطہ ہے جہاں پر ان کی آنکھیں تمام کی سوئی جو اس پر اٹکی ہوئی ہے بلوچستان کے استحصال کس طرح کیا جائے. یہ سب مل کر بلوچستان کا استحصال کر جہاں رہے ہیں. اور پھر بھی لوگ کہتے ہیں کہ ہم مایوس کیوں ہیں. مایوسی دیکھیں، انسان چاہے اس کا تعلق کسی بھی مذہب سے ہو، اور انسان جو مذہبی ہوتا ہے پھر وہ مذہب سے آگے پھر اس کے لیے کچھ نہیں ہوتا، وہ اسی کو مانتا ہے. جب دعائیں، خیرات اور پیروں پر جو ہے وہ لنگر بانٹ کے تھک جاتا ہے تو وہ اپنے مذہب سے بھی منحرف ہو جاتا ہے، وہ مایوس ہو جاتا ہے. اب پتہ نہیں ہمارے اس 75 سالہ بلوچستان کے لوگوں کا صبر کو میں داد دوں یا ریاست اور ریاستی اداروں کے اس رویے کو میں داد دوں جس نے جو ہمیں آ کے اس مایوسی کے اس حد تک پہنچا دیا. سیاست یعنی کہ میں سیاست سے وہ مایوس ہوں. میں اس ملک پاکستان کی ریاست اور ریاستی اداروں، اس ادارے میں اسد تمام وہ ایلیمنٹس شامل ہیں، تمام وہ ادارے شامل ہیں جو چاہے وہ ریاستی ادارے ہوں، چاہے وہ پولیٹیکل پارٹیاں ہوں، چاہے اس میں میڈیا بھی ہو، وہ تمام اس کے ذمہ دار ہیں ہماری مایوسی میں. اور میں نہیں سمجھتا کہ صرف ہماری مایوسی میں، بلکہ آج بلوچستان کا جو نوجوان جس راہ پر جا رہا ہے اس کے ذمہ دار میں ان نوجوانوں سے زیادہ اس ریاست اور ان پولیٹیکل پارٹیوں کو قرار دیتا ہوں. اختر مینگل صاحب، مشرف دور میں آپ جیل رہے، آپ نے سیاست نہیں ترک کی. پیپلز پارٹی دور میں آپ جلاوطنی کی مختصر کے بعد واپس آئے، آپ سیدھے افتخار چودھری کی کورٹ میں پہنچ گئے پٹیشن لے کے. ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے آپ کو اس وقت عدلیہ میں بھی اعتماد تھا، آپ سیاست کا حصہ بنے، آپ نواز شریف گورنمنٹ کا حصہ رہے، بلوچ کاز کے لیے آواز اٹھاتے رہے. آپ عمران خان صاحب کے ساتھ بنے، آپ نے وہ 4 نکاتی وہ کیا، 6 نکاتی سوری کے یہ ہمارے وہ مطالبات ہیں وہ نہیں پورے ہوئے. ان اینڈ آپ وہ بھی کوئٹ کر گئے. پی ڈی ایم تو بہت بعد میں نو کانفیڈنس لے کے آئی، اس سے پہلے کوئٹ کر چکے تھے، لیکن آپ نے سسٹم نہیں چھوڑا. آپ اس پی ڈی ایم اتحاد کا حصہ بن کے آپ حکومت میں آ گئے. آپ کسی نہ کسی صورت میں سسٹم کے اندر رہ کے جدوجہد میں بلیو رکھتے رہے.
ابھی کیا ہوا کہ کیا یہ جو الیکشن تھا, اس الیکشن کے بعد جو حکومت بنی, کیا آپ کی اس سے امید ٹوٹی کہ یار یہ تو اس سسٹم کے اندر رہ کے تو کچھ بھی نہیں ہے آپ جدوجہد کرنے سے ملنے والا, یہاں پر کیا ہوا؟ سر دیکھیے, آپ نے خود وہ حوالے دیے کہ میں نے کون سا دروازہ نہیں کھٹکھٹایا, عدلیہ سے لے کر حکومت سے لے کر سیاسی پارٹیاں, اسٹیبلشمنٹ تک. میں یہ کہنے میں بھی وہ نہیں ہوں گا کہ میں بلوچستان کے مسئلے کے حل کے لیے آرمی چیفسوں سے بھی ملا ہوں, میں ISI کے ہیڈ سے ملا ہوں کہ جی بچے ہمارے واپس کر دیں. تمام ان کو میں نے آزمایا, اور اب میرے پاس راستہ کون سا بچا ہوا ہے. اور پچھلی جو حکومت تھی, آپ کی اسمبلی تھی, آپ ریکارڈ دیکھیں جی, میری جو بھی تقاریر ہے, اسمبلی میں لوگ ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے ہیں, گالیاں دیتے ہیں, اور ایک دوسرے کے جو گھریلو معاملات جو ہیں وہ ڈسکس کرتے ہیں. آئین کے برخلاف انہوں نے شاید کچھ اقدامات کیے ہوں گے اسمبلی کے اندر, اسمبلی کو ڈیزالو کرنا, کسی کو جو ہے وزیر بنانا, کسی کو مشیر بنانا. میرے اس پورے 5 سالہ ریکارڈ میں دیکھیں, اگر کم بھی بولا ہوں, زیادہ بھی بولا ہوں, اس میں کوئی میں نے ایسی غیر آئینی غیر جمہوری بات نہیں کی. لیکن اسی دوران مجھے کہا گیا جی آپ کو اگلے الیکشن میں نہیں چھوڑیں گے. تو میں نے بولا عوام اگر بلوچستان کی ہمارے ساتھ ہے تو ہمیں کون روک سکے گا. یہ کس نے آپ کو کہا تھا؟ یہ کوئی دوست تھا, وہ کہتا ہے جی خلائی مخلوق. اب خلائی مخلوق آپ بھی جانتے ہیں اس زمانے میں فوج اور ISI, اسی کو ہم خلائی مخلوق کہتے ہیں. یہ آپ کو پیغام موصول ہوا؟ بالکل جی, وہ خلائی مخلوق میں نے اس لیے دہرایا کہ یہ خلائی مخلوق کا لفظ میاں تخلیق نواز شریف صاحب کہتے تھے. میاں صاحب کا ہے, انہوں نے آج شاید وہ خلائی مخلوق جو ہے وہ آج وہ اس خلائی مخلوق کا حصہ ہیں. جی آج وہ خلائی مخلوق کا حصہ ہیں. اب ظاہر ہے, اب جو جس طرح حکومت چلائی جا رہی ہے وہ فلائی مخلوق نہیں ہے, وہ تو خلائی مخلوق ہے نا جی. تو انہوں نے کہا کہ جی آپ کو آنے والے الیکشن میں سیٹیں نہیں ملیں گی. سیٹیں دینے والے خداوند تعالیٰ ہے, اس کی مہربانیاں اور بلوچستان کی عوام ہے. اور لیکن جیسے الیکشن نزدیک آتا رہا, دیکھا جی کبھی کاغذات ریجیکٹ ہو رہے ہیں, وہ لوگ جو پاکستان کے نیشنل نہیں ہیں ان کے کاغذات بحال ہو رہے ہیں, وہ لوگ جو ایز اے جمال رئیسانی کی بات کر رہے جی ہیں جی بہت سے ایسے ہیں, ان کو ایک آدھ دن پہلے شاید نیشنلٹی ملی تھی, ID کارڈ بنا تھا, ID کارڈ بنا تھا, وہ کوالیفائی کر سکتے ہیں, ہم نہیں کر سکتے. ہمارا قصور یہ ہے کہ جی اس کا مطلب کہ ان ایوانوں میں آپ بلوچستان کی بات کرنا وہ جرم کے دائرے میں آتا ہے, مطلب وہ گناہ کبیرہ ہے. میں نے کل بھی کہا کہ جی میں نے اگر کوئی ایسی بات کہی جو آپ سمجھتے ہیں آئین کے دائرے میں سے باہر ہے, اسی ایوان کی اس چھت پہ جس پر خداوند تعالیٰ کے نام لکھے ہوئے ہیں, ہمیں لٹکایا جائے. اور جب تک کہ آپ کی تسلی نہیں ہو جاتی, آپ کی تسکین نہیں ہوتی, آپ کی روح کو تسکین نہیں ہو جاتی, اس کے بعد ہماری لاش جو ہے جا کے ہماری اس میں مٹی میں دفنا دیں. اختر مینگل صاحب ایک چیز بتائیے, آپ نے بات کی کہ کس طرح سے آپ کو روکنے کی اور لوگوں کو ان کرنے کو شکریہ. آپ کے اپنے علاقے میں ہی ایک شفیق مینگل ہیں, یہ کیا ہیں, ریاست کے کوئی بہت پسندیدہ ہیں کہ ان کو کوئی خاص قسم کا تحفظ حاصل ہے؟ آپ کے ساتھ تو آپ کے گھروں پر حملوں میں بھی, سارے آپ کے علاقے میں حملے میں بھی یہ رہے. ان کا ہم نام سنتے ہیں, یہ جسے کہتے ہیں شکارپور والی امام بارگاہ کا حملہ ہو, کراچی میں اسماعیلیوں کی بس پہ قتل عام کا واقعہ ہو, ان کے لوگ ان کے ہاں پناہ, JIT میں نام, ٹھیک ہے, حامد میر صاحب پر حملے میں بھی ہم نام ان کے نام کی گونج سنتے رہے. توتک میں میس گریو ملتی ہے, کوئی 100-125 وہاں پر بلوچوں کی ناقابل شناخت لاشیں ملتی ہیں, ان کو جس حالت میں ان پہ چونا اور سب کچھ ڈال کے ان کی لاشیں گلا دی گئی تھیں, اس میں بھی ہم ان کے نام کی گونج سنتے ہیں. یہ کیا ہیں, کیا یہ وہ جو ہم نام سنتے ہیں کہ جی وہاں پہ کوئی ریاستی سرپرستی میں چلنے والے ڈیتھ اسکواڈز ہیں جو بلوچوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں, کیا یہ وہ ہیں, کیا ہیں یہ اختر شفیق مینگل؟ اسد, آپ نے جنرل مشرف کے دور میں سنا ہوگا کہ جی بلوچستان کے 73 سردار میرے ساتھ ہیں, 3 سردار, اور ان 3 سرداروں میں ایک مینگل سردار, ایک بکٹی سردار, ایک مریم. وہ اعلانیہ کہتے تھے کہ یہ ہمارے ساتھ نہیں ہے, تو باقی ساری ہماری جیب میں, باقی سب ان کے, کیونکہ وہ ہمیشہ ان کی آنکھ میں کٹکتے تھے, اور انہوں نے ہمیشہ ڈنکی کی چوٹ پر چاہے ایکسٹریمزم کی سیاست کی ہے لیکن بلوچستان کے لیے سیاست کی ہے, چاہے انہوں نے ڈیموکریٹک انداز میں سیاست کی ہے, فیڈریشن میں رہتے ہوئے انہوں نے بلوچستان کی سیاست کی ہے. تو ان علاقوں میں انہوں نے ایسے پراکسیز پال رکھے کہ ان پر چیک ہو
اور ان کو کسی بھی طرح جو ہے زیر کرنے کی کوشش کی جائے، چاہے وہ الیکشن کے ذریعے سے ان کے مقابل آ جائیں یا قبائلی ٹرائبل افیئر میں جو ان کے مد مقابل کھڑا کیا جائے ان کو، یا جو سوشل کام کر رہے ہیں اس کے مقابلے میں جو ان کو کھڑا کیا جائے. تو پہلے تو صرف 3 یہ علاقے تھے جو ان کے ٹارگیٹ میں، ہی از آلسو ون آف دیم. لیکن اس کی رینک جو ہے، جو فوجیوں کی رینک ہوتی ہے، وہ پہلے کرنل تھی، پھر بریگیڈیئر بنا، اب شاید کوئی جنرل بن گیا ہوگا اس کو، کیونکہ سنا ہے اس کو نشان حیدر کی بھی تجویز دی جا رہی ہے. اور ہو سکتا ہے کیونکہ اس ملک میں جو نشانوں کی جو سنا ابھی کوئٹہ میں کسی جنرل کے بیٹے کی شادی میں بھی شرکت بڑی ان کے پروٹوکول کے ساتھ ہوئی. کوئی اسلام آباد میں وہ تعینات جنرل ہیں اور کوئٹہ میں اپنے بیٹے کی انہوں نے ایک تقریب رکھی تھی، کیونکہ وہاں پہ وہ کسی دور میں سیکٹر کمانڈر رہے ہیں. اس زمانے میں آپ کو تو یاد ہوگا یہ ورڈ کا ہمارا اور اس کا کنفلکٹ چل رہا تھا. اسی رات اس کا کوئی کزن اس جنگ میں مارا گیا تھا، تو وہ فاتحہ چھوڑ کر اس شادی میں جا کے وہ کوئٹہ کلب میں وہ شادی ہو رہی تھی، اس میں وہ جا کے حاضر ہوا ہے اپنی وفاداریاں ثابت کرنے کے لیے. دیکھیں میں اس جنگ کے ماحول میں بھی آپ کو نہیں بولا ہوں اور وہ بھی اس کو نہیں بولے. جب میں نے یہاں پہ پرائم منسٹر کی موجودگی میں اور اس کی غیر جب ان سے ہماری بات ہوئی کہ یہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں، انہوں نے واضح طور پر مجھے کہا کہ جی وہ ہمارا ایسٹ ہے، مطلب ہمارا سرمایہ ہے، اس نے وہ ہمارے لیے وہ کام کیے، اس لیے ہم اس کو چھوڑ نہیں سکتے. وہ کاموں سے یاد ہے یہ توتک میں جو میس گریو ملی تھی، اجتماعی قبر، کیا تھا یہ معاملہ اور اس کی رپورٹ آج تک کیوں نہیں منظر عام پر آئی؟ وہ جوڈیشل انکوائری ہوئی، کہاں پر گئی وہ رپورٹ؟ آپ لوگ ایک رپورٹ نہیں، آپ پارلیمنٹیرین تھے، لا سکے آپ لوگ منظر عام پر؟ اسد یہ کمیشن بنا تھا ڈاکٹر مالک کے دور میں، کیونکہ توتک کی قبریں جو اجتماعی قبریں اسی دوران آئیڈینٹیفائی ہوئی تھی. تو کمیشن بنا تھا، اس وقت ہائی کورٹ کے جج تھے نور محمد مسکانزی صاحب، اس کی سربراہی میں. اور قبریں ڈسکور اس طرح ہوئی، کوئی چراوا جا رہا تھا، اس نے دیکھا کہ بارشیں ہوئی تھی، کوئی شاید ایک جو لاش تھی وہ دکھائی دی. تو اس نے جا کے علاقے کے لوگوں کو بتایا، لیویز نے ڈپٹی کمشنر کو بتایا، آ کے انہوں نے اس قبر کشائی کی، تو اس میں سے 113 کے قریب لاشیں یہ شفیق مینگل کا علاقہ تھا؟ جی، شفیق مینگل کا کیمپ اس زمانے میں وہاں پہ تھا، ٹھیک ہے. کیونکہ کوئٹہ میں جب اس پر حملہ ہوا تو وہ جا کے اس نے وہاں پر اپنا کیمپ بنایا، تو لوگوں کو اٹھا کے لے جانا اس کیمپ میں وہ ان کو ٹارچر کرتے تھے. تو جب یہ کمیشن بنا، کمیشن کے جو ہیڈ ہیں اپنی ٹیم کے ساتھ خزار آئے، اس موقع پہ گئے، وہاں کے لوگوں کا انہوں نے انٹرویو کیا، اور جب لوگوں کے سے ان کو معلوم ہوا کہ اس کا ذمہ دار کون ہے اور کس کے گھر کے سامنے یہ برآمد ہے، تو شفیق کا نام ہے، تو کمیشن نے اس کو کال کیا، اس نے انکار کیا آنے سے. تو کمیشن کا سربراہ خود اس کے گھر گیا، ایکیوزڈ کے گھر، کمیشن کا گھر گیا ان کا انٹرویو کرنے کے لیے. اب وہ کمیشن کی رپورٹ کس طرح بنی ہے وہ آج تک کسی کے نالج، لیکن کمیشن کی رپورٹ بن گئی. اور جب مجھے اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک ذمہ داری دی تھی انفورس ڈس اپیئرنس کے حوالے سے اسٹوڈنٹس کے مسئلے پر، تو میں نے بارہا کوشش کی کہ جی جب معاملہ مسنگ پرسنس کا ہے تو ہم اس کو بھی دیکھیں کہ یہ بھی مسنگ پرسنس میں شامل ہیں. نہیں تو چیف سیکرٹری، چیف منسٹر، ہماری جو کمیشن کی جو پورا کمیشن تھا، ہم کوئٹہ ان کو لے گیا، ان سے چیف منسٹر سے ملاقات کی ہم نے، کمیشن کی رپورٹ ہمیں دیں. اسمبلی میں جب اس وقت 2013 صوبائی اسمبلی میں تھا، میں نے وہاں پہ اسمبلی میں سیشن میں وہ کہ جی رپورٹ کو منظر عام پر لائے، لیکن آج دن تک وہ رپورٹ غائب ہے. وہ رپورٹ غائب ہے، کیوں کی گئی ہے، کس کو بچانے کے لیے کی گئی، وہ آج تک کسی کو پتہ نہیں چلا. اچھا، اگر بلوچستان کے اس تمام تنازعہ کی اس وقت جو سب سے بڑا گریوینسز ہے بلوچوں کا، اگر میں غلطی ہوں مجھے کریکٹ کیجیے گا، وہ لاپتہ افراد ہیں؟ جی ہاں جی، مائنڈ سیٹ سے جو ہے پھر باقی بہت سی چیزیں، لیکن ان میں ٹاپ آف دا لسٹ جو ہے وہ مسنگ پرسنز ہیں اور مسخ شدہ لاشیں. کیا اس میں ہمارے سیکیورٹی ادارے اسٹیبلشمنٹ کے ملوث ہیں اس تمام لاپتہ لوگوں کرنے میں، اور یہ لاشیں جو مسخ شدہ ملتی ہیں بلوچوں کی؟ اسد اگر سیکورٹی فورسز اس میں انوالو نہیں ہوتے تو عمران خان کے دور میں 450 لوگ ہمیں مطلب ہینڈ اوور کر دیے گئے ہمارے لوگوں کو. وہ کہاں سے لائے؟ دبئی سے تو نہیں لائے تھے ان کو، افغانستان سے تو پکڑ کے نہیں لائے تھے، انہی لوگوں نے دیے نا. اچھا، جو ہمارے یہاں ایک وہ کہا جاتا ہے، ابھی پچھلے دنوں ڈی جی آئی ایس پی آر بھی
بڑے وہ انٹلیکچوئل ہیں میجر جنرل لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف. میں بڑا امپریس ہو رہا ہوں ان سے آج کل, اور چاہتا ہوں وہ ڈیلی ایک پریس کانفرنس کریں. جوائن نہ کر لیں صرف یہ. ہاں نہیں, میری خواہش ہے وہ ڈیلی ایک پریس کانفرنس کریں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ہمارے اداروں میں کیا کس طرح سے آفیسرز بن رہے ہیں. تو مجھے یہ بتائیے, انہوں نے پچھلے دنوں کہا کہ یہ مہرنگ بلوچ اور یہ بلوچ یکجہتی کونسل یہ تو دہشت گردوں کی پراکسیاں ہیں. کیا یہ واقعی یہ مہرنگ بلوچ وغیرہ یہ کوئی پرامن جدوجہد نہیں کر رہے, یہ کوئی دہشت گردوں کی پراکسی ہیں؟ یہاں پر دہشت گرد کے الزامات آپ کے وزیر اعظم میاں نواز شریف پر دہشت گردی کے الزامات نہیں تھے؟ ہائی جیکنگ کا کیس اس پہ نہیں تھا؟ اسی طرح کے ڈی جی آئی ایس پی آر اس وقت پریس کانفرنس نہیں کر رہے تھے؟ 2002 کی میں بات سوری 2001 تھا نا جی, جی 1999 میں ٹیک اوور کیا تھا اس نے. ہائی جیکنگ کیس میں اس کا کراچی میں انسداد دہشت گردی کورٹ میں ٹرائل ہوا. وہ پیشیوں پہ جاتے رہتے تھے ایز اے دہشت گرد, ناٹ ایز اے پرائم منسٹر, اور ان کنویکٹ بھی کیا گیا تھا ان کو. بلوچستان کی جو سیاسی قیادت ہے 1973 میں حیدرآباد سازش کیس میں عراق کے ہتھیاروں کا ڈرامہ رچا کر ان پر بھی دہشت گردی کے الزامات لگائے گئے. ٹریزن کیسز ان پر جو ہے ٹریزن کے کیسز لگائے گئے, یہاں تک کہ اگر وہ حکومت رہتی تو شاید ان تمام, اس میں بلوچ بھی تھے, پشتون بھی تھے, باقی قومیت کے لوگ تھے, جو نیب کی 400 سے زیادہ لوگ تھے, ان کو پھانسی, ٹریزن میں تو پھانسی کی سزا ہے نا. یہ تمام الزامات لگائے گئے. کیا یہاں پر الزامات پچھلی جب میاں صاحب کی حکومت ختم کی گئی تھی یہ الزامات نہیں دیے گئے تھے آئی ایس پی آر کی طرف سے یا آپ کے انفارمیشن منسٹری کی طرف سے کہ جی انڈیا جو ہے میاں صاحب کو سپورٹ کر رہا ہے, اس کی جو شوگر کی فیکٹری ہے اس میں انڈین ہے, مودی یہاں پہ آیا ہے اس کی دعوت پر, مودی کا یار ہے, وہ جندل کے ساتھ کر رہا ہے, یہ الزامات تو سب پہ لگے رہے ہیں بھائی. پھر انہی لوگوں کو انہوں نے گارڈ آف آنر دیا, انہی لوگوں کو انہوں نے سلوٹ کیا, اور انہی لوگوں کی جو ہے سیکورٹی پر یہ مامور رہے ہیں. اب وہ مہرنگ پر یہ الزام لگانا کہ جی وہ پراکسی ہیں دہشت گردی کی, انہوں نے کون سی دہشت گردی کی ہے؟ ایک پرامن جلسہ یہاں پر وہ آئے, کسی ایک لاٹھی بھی ان کے ہاتھ میں نہیں تھی جب اسلام آباد میں آئے, لیکن ان پر لاٹھیاں برسائی گئیں. وہ اپنے ساتھ پینے کا پانی بھی بلوچستان سے لائے تھے یا ڈیرہ غازی خان سے لائے تھے. آپ لوگوں نے سرد راتوں میں ان پر پانی سے جو کینن سے جو ان پر اسپرے کیا, ان کو جیلوں میں ڈالا, تھانوں میں ان کو بند کیا. ہمارے بلوچستان کی روایت ہے کہ دشمن کی خواتین بھی ہمارے سامنے آ جائے تو ایز اے روایت ان کو عزت دینے کے لیے اس کے سر پر ہم دوپٹہ ڈال دیں. ان کے دوپٹے یہاں پر اتارے گئے, ان کے کھینچے گئے. کوئٹے کے سڑکوں پر ان کو گھسیٹا گیا. یہ سو کالڈ ڈیموکریٹک گورنمنٹ, آئدر اٹس اے پروونشل گورنمنٹ, آئدر اٹس اے فیڈرل گورنمنٹ, اس کے دور میں گودر میں ایک پرامن احتجاج کرنے, وہ گودر پورٹ پر قبضہ کرنے نہیں گئے تھے, وہ گودر میں اپنا احتجاج کرتے. اف یو کال اٹ ڈیموکریٹک کنٹری, ایوری باڈی ہیز اے رائٹ ٹو اپنا جو ہے مدعا بیان کر سکے. آپ نے ان پر قدغن لگا دی. ایک دن کے احتجاج کو آپ نے جو ہے 18 دن میں کنورٹ کر لیا. پھر بھی وہ دہشت گرد ہے. وہاں پر جو لوگ گولیوں سے مارے گئے, شہید ہوئے, وہ مہرنگ کی ہاتھ میں کوئی بندوق نہیں تھی, وہ آپ کی سیکورٹی فورسز کی بندوقوں سے وہ شہید ہوئے. وہاں پہ جو زخمی ہوئے جن کے سروں پر لاٹھیاں لگی ہیں, وہ پولیٹیکل ورکر یا وہ بلوچ نوجوان نہیں تھے, بلکہ آپ کے پروونشل گورنمنٹ کی پولیس اور لیویز کے ہاتھوں وہ زخمی کر دیے گئے. پھر بھی دہشت گرد وہ ہے. کیا آپ بلوچ سردار جو ہیں, جو خاص طور پہ پالیٹکس کرتے ہیں, مین اسٹریم پالیٹکس کرتے ہیں, کیا آپ لوگ یہ مہرنگ فیکٹر جو آیا ہے, جو اب بلوچ یوتھ ایک اور سائڈ پر کھڑی نظر آ رہی ہے, اس کی سوچ مختلف نظر آ رہی ہے, کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ لوگوں کی ریلیونسی اس نظام میں ختم ہوتی جا رہی ہے, اٹس ورسز اسٹیٹ ورسز بلوچ یوتھ؟ آپ لوگ جو ایک برج تھے, وہ برج ریاست نے توڑ دیا, اور یہی مایوسی کی وجہ تھی کہ آپ نے فیصلہ کیا کہ بس اٹس انف. بالکل. دیکھیں جی, ہم چاہے وہ اپنے پلیٹ فارم سے جدوجہد کر رہے ہیں, ہم اپنے پلیٹ فارم سے جدوجہد, یا کوئی اور پولیٹیکل پارٹی نیک نیتی سے بلوچستان کے لوگوں کے جملہ حقوق اور بلوچستان کاز کے لیے جدوجہد کر رہی ہے, ہم اس کی رسپیکٹ کرتے ہیں. اور واقعتاً جو برجز تھے, آج کے برج نہیں,
ہم تو چھوٹے برج تھے جی. ہمیں آپ کلوٹ میں بھی اب کہہ سکتے ہیں بڑے بڑے برجز جو وفاق اور صوبے کے درمیان پل کا برج کا کام دے سکتی تھی, وہ خود انہوں نے اپنے وا فیکٹری کے ایمونیشن سے جو ان کو بلو اپ کر دیا. کیا وا فیکٹری کا آپ نے ذکر کر دیا, کیا پاکستانی فوج کے آپریشنز چاہے جس بھی نوعیت کے ہوں, ٹارگیٹڈ ہوں یا انٹیلیجنس بیسڈ جو بھی ہمیں گنوائے جاتے ہیں, ہمیں گراؤنڈ پر تو وہاں پہ رپورٹ کرنے کی اس طرح نہیں ملتی یہ سہولت, کیا یہ وہ چیزیں ہیں جو بلوچستان میں کیا اسٹیبلٹی لا سکتی ہیں یا بلوچستان کو مزید پاکستان سے دور لیتی جا رہی ہیں؟ دیکھیں بلوچستان میں تجربات کیے گئے ہیں آپریشنس کے. پہلا تجربہ نہیں ہے, پہلا ایوب خان کے دور میں ہوا, پھر بھٹو صاحب کے دور میں ہوا, پھر آپ کے مشرف کے دور میں شروع ہوا ہے, وہ ابھی تک جاری ہے. اور آپ دیکھیں اسد جو پہلا آپریشن ہوا تھا ایوب خان کے دور میں, اس کو ختم کرنے والی کوئی پولیٹیکل گورنمنٹ نہیں تھی. یحییٰ خان نے عام معافی کا اعلان کیا, آپریشن ختم ہونے کا اعلان باقاعدہ ہوا. تو جو آپ کی وہ پولیٹیکل پارٹیاں جو پہاڑوں پہ گئی تھی, جو منحرف ہو گئی تھی, انہوں نے 1970 کے الیکشن میں حصہ لیا اور اس کے تناظر میں نیب کی گورنمنٹ بنی. پھر آپریشن شروع ہوتا ہے 1973 میں ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں. وہ اس آپریشن کے خاتمے کا اعلان ضیاء اللہ کرتا ہے, حیدرآباد ٹرمینل جو کیسز ہیں اس کو ختم کرتا ہے. عام ایمنسٹی کی عام معافی کا اعلان کیا جاتا ہے, پہاڑوں پر لوگ واپس آ جاتے ہیں. وہی لوگ پھر آپ کی پاکستان کی پارلیمانی سیاست میں حصہ لیتے ہیں. لیکن جنرل مشرف کے دور میں جو آپریشن شروع ہوا ہے, آپ مجھے بتائیں اس دوران کتنی حکومتیں آئیں؟ پیپلز پارٹی کی حکومت آئی, مسلم لیگ کی حکومت آئی, پی ٹی آئی کی حکومت آئی, پھر مسلم لیگ کی حکومت آئی. کسی نے اعلانیہ یہ نہیں کیا کہ جی ہم نے آپریشن ختم کرنے کا اعلان کرتے ہیں عام معافی کا. آپریشن بلوچستان میں ختم نہیں ہوا ہے, اس کی شدت میں کبھی کمی آتی ہے, کمی اس میں جو اضافہ ہو جاتا ہے, وہ بدستور جاری ہے. آپریشن کے کوئی سینگ نہیں ہوتے. آپریشن یہ ہے نا جی اپنے مختلف علاقوں میں چیک پوسٹیں لگائی ہوئی ہیں, اپنے وہاں پہ لوگوں کو پکڑ کر ان کو ٹارچر سیلوں میں, یہی تو آپریشن ہے. یا کسی گاؤں کو جا کے جلانا, یہ آپریشن آج بھی ہو رہا ہے. لیکن اس کو ختم کرنے کے بجائے اس میں کبھی شدت آتی ہے, کبھی کمی. ابھی کہہ رہے ہیں جی ہم آپریشن کریں گے, یہ وہ آپریشن نہیں کریں گے. وہ ان لوگوں کے سامنے یہ فیس نہیں کر پا رہے, ان میں اب وہ سکت نہیں رہی. اب وہ کیا کرتے ہیں جو مسنگ پرسن ان کے تحویل میں ہیں, جو ہزاروں کی تعداد میں روزانہ چند ایک کی لاشیں ان کو مار کے اور کسی نہ کسی چوراہے پر یا روڈ پر یا ویرانے میں پھینک کر اپنی تسکین کرتے ہیں, اور لوگوں کو یہ باور کرانے کی کوشش کہ دیکھیں جی ہم نے آج اتنا بڑا مورکہ فتح کیا اور اتنے لوگ ہم نے دہشت گرد مارے ہیں. لیکن وہ دہشت گرد آپ دیکھیں جن کی اب شکلیں دیکھیں بیچاروں کی, وہ بالکل ہڈی کے ڈھانچے بنے ہوئے ہیں اور ان کی داڑیاں تراشی ہوئی ہیں, ان کے بال بالکل وہ آرمی کٹ جو ہوتا ہے نا, بالکل جو آپ کے میس میں جو کٹ دیتے ہیں, وہ ان کے بال اسی طرح تراشے ہوئے ہیں. کئیوں کی تو کل جو 25 تاریخ کو جو ایک 6 لاشیں خزار سے برآمد کی گئی تھی جو مار کے پھینک دیا گیا تھا, ایک کی تو آنکھیں نکال دی گئی تھی, آنکھیں نہیں تھی اس کی. تو وہ بغیر آنکھوں والا, پیدائشی نابینا نہیں, سرکاری طور پر اس کو نابینا کر کے, ظاہر وہ آنکھیں جب اس کی تب نکالی گئیں گی جب وہ زندہ ہوگا نا. تو آپ خود سوچیں آپریشن کس کو کہتے ہیں. اچھا مجھے بتائیے کہ بلوچستان میں جو حکومت ہے وہ وزیر اعلیٰ کی ہوتی ہے کہ کور کمانڈر کی ہوتی ہے, کس کی حکومت ہوتی ہے بلوچستان وہاں پہ جی سیکٹر کمانڈر اور کور کمانڈر کی حکومتیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, آج کی نہیں ہے یہ, سیکٹر کمانڈر آئی ایس آئی اور ایم آئی کے جو جی ہوتے جی ہیں, بالکل ٹھیک ہے, وہی حکومت چلاتے ہیں. یہاں تک کہ پچھلے دور حکومتوں میں بجٹ بھی جو ہے وہ اسمبلی سے نہیں بلکہ وہاں سے ترتیب ہو کے آتا تھا. ان کو صرف اٹھک بیٹھک کراتے تھے کہ ہاں نہ کرنا ہے آپ کو, ٹھپا لگانا ہے آپ نے. جاؤ. اچھا یہ جو ویسے تو ہم بڑا سنتے ہیں جناب ایرانی پیٹرول سمگل ہو رہا ہے, یہ نان کسٹم پیڈ گاڑیاں سمگل ہو رہی ہیں, فلان ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے, یہ کیسے ہوتا ہے؟ لائک بارڈرز ہیں پاکستان کے ایران کے ساتھ, افغانستان کے ساتھ, ٹھیک ہے, وہ کہاں سے یہ سب کچھ نکل کے وہاں سے, جی کون ملوث ہے اس میں؟ تو آپ یقین نہیں کریں گے, وہاں کے لوگوں کی پیٹرول جو آتا ہے نا وہ جیبوں میں ڈال کے آتا ہے تو سیکورٹی والوں کو نظر نہیں آتی.
یہ افغان کے کسٹم کی جو گاڑیاں ہیں جو ہے نا وہ لوگ جو ہے نا جیبوں میں ڈال کے آتے ہیں, اس لیے سیکورٹی کو نظر نہیں آتی. تیل ٹینکروں میں آتا ہے. بارڈر آپ کا جو ہے ایران کا چاہے بارڈر ہو, آپ کا افغانستان کا بارڈر ہو, یہی سیکورٹی فورسز بیٹھے ہوئے ہیں. ہر گاڑی سے وہ باقاعدہ بتے لیتے ہیں. ہر چیک پوسٹ پر تعینات آپ کا سیکورٹی فورسز کا افسر, وہاں کی ایڈمنسٹریشن, یہ تمام کے تمام اس میں انوالوڈ ہیں. اور جو کوئی پہلے آپ کے یہاں پہ پنجاب میں سندھ میں جو تھانے بکتے تھے, بلوچستان میں چیک پوسٹیں بکتی ہیں. جو کوئی وہاں سے پوسٹنگ آؤٹ ہوتا ہے وہ ارب پتی ہو کے نکلتا ہے. وہ آپ نے چیک پوسٹیں کی, میں نے تو سنا اب تو پوری کی پوری بلوچستان اسمبلی بکتی ہے, سیٹیں بکتی ہیں. وہ کہیں آپ کہیں میں نے سنا کہ کہیں وہ جا کے الیکٹ ہونے کے لیے پیسے دے رہے تھے, انہوں نے کہا کہ یار یہ تو لگ رہا ہے جیسے ہیرا منڈی ہے, ہر کوئی آ کے یہاں پہ پیسے دے رہا ہے. وہ آپ کے کرنل ہاشم کا تو نام مشہور ہو گیا تھا, ابھی اصل نام پتہ نہیں اس کا کیا ہے. وہ تو اوپنلی جی کہتے تھے کہ جی اتنے کروڑ لاؤ, یہ سیٹ تمہاری ہے. اور باقاعدہ آکشن ہوتے, الیکشن نہیں آکشن, جس کسی نے زیادہ بولی لگائی وہ سیٹ اس کی ہوگی. تو ظاہر اب آکشن میں جب آپ وہ سیٹیں بھیجیں گے تو جس نے خریدی ہے وہ بھی اپنے آپ کو سر عام بھیجے گا نا. تو یہ سب بکاؤ مال انہوں نے وہاں پہ جمع کر دیا. تو کیا یہی وجہ ہے کہ جب سیٹیں الیکشن کی بجائے آکشن ہونے لگ جائیں کہ بلوچستان کے عوام کا اور آپ جیسے جو نیشنلسٹ پولیٹیشین ہے, قوم پرست, ان کا اس سسٹم سے بلیو اٹھ گیا کہ اس سسٹم کے اندر تو ہماری جگہ ہی نہیں ہے ہمارے, کیا یہ دیکھیں نا اب جب اس طرح کے فیصلے ہوں گے, جو حقیقی نمائندہ ہے بلوچستان میں, میں نے کل بھی کہا تھا کہ جی الیکشن کرنا آسان نہیں ہے. ایک طرف سے آپ کو ملیٹنسی کا خطرہ ہوتا ہے, وہ بھی تھریٹ کرتے ہیں کہ الیکشن میں نہ جائیں. دوسرا پھر ایک فار فلنگ ایریاز ہیں, دور دراز علاقے ہیں. ایک کنسٹیٹوئنسی جو ہے نا آپ کی, جس نیشنل اسمبلی سے جہاں سے میں نے کنٹیسٹ کیا ہے خزار کی, 36,000 اسکوائر کلومیٹر اس کا ایریا ہے. چاغی کے جو اس میں 4 ڈسٹرکٹ آتی ہیں, نوشکی, چاغی, واشک اور خاران, 1,20,000 اسکوائر کلومیٹر ہے. وہاں پہ الیکشن کرنا اور جان جوگن میں لگانا اور لوگوں کی منت کرنا, اخراجات اپنی جگہ پر, لیکن جب رزلٹ آتا ہے وہ شخص جو سویا ہوا ہے اس کے حق میں رزلٹ آ جاتا ہے, فارم 47 جو اس کے حق میں آ جاتا ہے, تو لوگ مایوس نہیں ہوں گے تو کہاں ہو جائیں گے. اور یہ بائی پلاننگ اس طرح کی جاتی ہے کیونکہ اس اسمبلیوں میں ہم جیسے لوگوں کی جو ہے آواز کو وہ برداشت نہیں کر سکتے, تو اس طرح کے وہ لوگ لے آتے ہیں جن کو جو کچھ مطلب آپ نے دیکھا ہوگا ایک زمانے میں, آج کل تو نہیں ہے, ریکارڈ آتے تھے جی پرانے, گراموفون اس کو کہتے تھے, اس میں مارک ہوتا تھا ہز ماسٹر وائس. ایک جانور ہے وہ لاؤڈ اسپیکر کے بات کر رہا ہے, سو دے آر آل ہز ماسٹر وائس. ہز ماسٹر وائس. اچھا لیکن یہ جو ہز ماسٹر وائس جو اب بیٹھے ہیں, لائک میں ہم دیکھتے ہیں جو سو کالڈ وفاق کی سیاست کرتے ہیں وہاں پر, بڑے ہمارے ریاست کے پسندیدہ ہوتے ہیں, چیئرمین سینٹ بنے صادق سنجرانی, ہمیں پتہ چلا انہوں نے بہت ہی بڑا محل نما کوئٹہ میں کوئی گھر بنایا. کئی لوگ تو کہتے ہیں 1 ارب کا ہے وہ, ٹھیک ہے, کوئٹہ میں اتنا بڑا گھر. باقی سب لوگ بھی آپ دیکھیں, ٹھیک ہے, بڑے ویل سیٹلڈ ہو گئے ہیں یہ لوگ سب لوگ. ان کی عوام سے کیا ان کا ربط ہے, کوئی ہے ان کا, یہ لوگ صرف ریاست پہ انحصار کرتے ہیں کہ ہماری اداروں کے ساتھ وفاداری رہے تو لائک. دیکھیں عوام سے ربط اس کا ہوگا جو عوام کے مسائل کو جان سکے اور ان کو ہائی لائٹ کرنے کی اس میں صلاحیت و جرت ہو. اور میں کسی ایک کا نام نہیں لوں گا, ایسے آپ کو بلوچستان میں کئی ملیں گے جو, اور یہ ریاست اور ریاستی اداروں کے سامنے اس طرح کے کام کرنا جو کوئی جرم نہیں. ریاست کی بکس میں حق گوئی, راست گوئی اور اپنے حقوق کی بات کرنا جو ہے وہ قابل جرم ہے, وہ قابل سزا ہے. لوگوں نے بلوچستان کے نام پر لوگ ارب پتی بن گئے ہیں. بلوچستان کے نام پر نہ صرف بلوچستان کے لوگ بلکہ باہر کے لوگ بھی بلوچستان کے کارڈ کو, بلوچستان کے وسائل کو استعمال کرتے کرتے وہ لوگ ارب پتی بن گئے. وہ بلوچستان جس نے
دوسروں کو ارب پتی بنائیں لیکن وہ آج ایک گھونٹ پانی کے لیے بھی محتاج ہے. ہم دیکھتے ہیں عام بلوچ، ادھر میں اسلام آباد میں بھی دیکھتا ہوں، ادھر قائد یونیورسٹی میں جاتا ہوں، بچے جو پڑھتے ہیں بہت ٹوٹے پھوٹے جوتے، پرانے کپڑے پہن کے، وہ لائک ٹھیک ہے مہرنگ بھی آئیں تو ان کے ساتھ جو مائیں بیٹیاں آئیں وہ بھی اسی طرح کی ہولیوں میں ہی تھیں. دوسری طرف ہم ان بلوچستان کے نمائندہ پولیٹیشنز کو دیکھتے ہیں جو اسمبلیوں میں الیکٹ ہو کے آتے ہیں، یہ تو بڑے ویل سیٹلڈ ہیں. تو یہ اتنی تفریق کیوں ہے؟ کیا اس تفریق کی وجہ ریاستی سرپرستی میں ہونا، ریاستی سرپرستی میں نہ ہونا ہے؟ دیکھیں یہ صرف بلوچستان میں نہیں ہے جی، پورے پاکستان میں دیکھیں وہ جو ریاست کی سرپرستی میں ہوں گے اور جن پر ریاست کا ہاتھ ان کے سر پہ ہوگا، ان کے جرائم، ان کے گناہ وہ نہ ریاست کو نظر آتے ہیں، نہ ریاستی اداروں کو نظر آتے ہیں، نہ ہی ہماری عدلیوں کو نظر آتے ہیں. اور یہ ایسا ایک نظام بنایا گیا ہے کہ ریاست اور بلوچستان میں بالخصوص آپ پاکستان کا ایجنڈا اپنی گاڑی پہ لگائیں. میں نے اسمبلی میں یہ کہا تھا، آپ پاکستان کا ایجنڈا اپنی گاڑی میں لگائیں، آپ جتنی لاشیں گاڑی میں رکھیں، جتنی منشیات اپنی گاڑی میں رکھیں، کسی کو اغوا کر کے لے جائیں، آپ کو کوئی پوچھے گا نہیں. صرف ایک آپ کے ساتھ ریاستی اداروں کا ایک کارڈ ہونا چاہیے کہ جی یہ میرا خاص بندہ ہے، تو آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں. تو اسی طرح تو بلوچستان کے نام پر جو ہے نا لوگوں نے ارب پتی بھی بن گئے، بلوچستان کے وسائل کو لوٹ کر لوگ جو ہے کھرب پتی بھی بن گئے. بلوچستان کے مسئلے کا حل بتا دیجیے. اب اگر آپ اتنے مایوس ہیں وہ رستہ تو بتائیے کہ یہ حل ہے، اگر یہ کر لیں تو بلوچستان کا مسئلہ جو گریوینسز ہیں وہ ایڈریس ہو سکتے ہیں، جو یہ یوتھ پاکستان سے دور ہوتی جا رہی ہے اس کو اب واپس قومی دھارے میں لا سکتے ہیں، قومی سیاست کا حصہ بنا سکتے ہیں. حل ہم الف لیلہ کی داستان ان کو سنا 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 کر بالکل تھک کے نڈال ہو جاتے ہیں. نیند سے جو ہماری آنکھیں بند ہونی شروع، وہ پوچھتے ہیں جی بلوچستان کا مسئلہ کی ہے. بلوچستان کو میں کہہ رہا ہوں کہ بلوچستان کو اس ملک کا ایک حصہ سمجھا جاتا تو آج یہ نوبت نہیں آتی. بلوچستان کو ایک یونٹ سمجھا جاتا تو یہ نوبت نہیں آتی. بلوچستان کے لوگوں کو انسان سمجھا جاتا، یہ نہیں کہ پاکستانی شہری، ایک انسان سمجھا جاتا تو آج یہ نوبت نہیں آتی. ان تمام چیزوں کو نگلیکٹ کرتے ہوئے آج بلوچستان کے مسئلے کا حل نہ میرے پاس ہے نہ کسی اور کے پاس ہے. کیونکہ آپ حل ان کو سمجھائیں جو بلوچستان کے مسئلے کو حل کرنا چاہتے ہیں، جن کا مائنڈ سیٹ یہ بنا ہوا ہے کہ نہیں جی ہم بلوچستان کو ڈنڈے فارم 47 یا بندوق کی نوک پر ہم بلوچستان کو چلائیں گے. ان کے سامنے بیل کے سامنے بین لیکن عوام تو پاکستان کو پتہ چلے نا کہ کیا حل تھا جو یہ نہیں کر رہے. دیکھیں بلوچستان کو تو بیسکس رائٹس روز اول سے اس کو نگلیکٹ کیا گیا ہے. سوئی جو 1951 میں دریافت ہوئی، 1962 میں جو ہے وہ ملک کے کونے کونے تک پہنچ گئی. آج دن تک ہم 2024 میں ہیں، ہمارے خزار ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہے، ڈویژنل ہیڈ کوارٹر ہے، وہاں پہ گیس نہیں ہے. لسویلا جو ہے آپ کا وہ ریاست جس نے پاکستان میں آپ نے کہا کہ علاقہ کا جو اعلان کیا تھا اس میں گیس نہیں ہے. باقی آپ کے خاران ہے، آپ کا نوشکی ہے، لیکن وہ گیس آپ کے ملک کے دوسرے حصوں سے جو ہے اس کی فیکٹریاں چلتی ہیں. آپ کی فوجی فرٹیلائزر کمپنی جو ہے اس سے چلتی ہے. ہمیں اپنے وسائل کا مالک سمجھا جائے، ہمیں اپنے سیاسی معاملات بغیر مداخلت کے بلوچستان کے لوگوں کو یہ اختیار دیا جائے وہ اپنے سیاسی فیصلے خود کریں. نہ کوئی کور کمانڈر کو اختیار ہو، نہ کوئی سیکٹر کمانڈر کو اختیار ہو، نہ ہی کرنل ہاشم جیسے لوگوں کو اختیار ہو کہ ہماری مستقبل کا فیصلہ ایک آکشن کے ذریعے سے کرے. بلوچستان کو جینے کا حق دیا جائے، بلوچستان کے لوگوں کو انسان سمجھ کر وہ حق دیا جائے. بلوچستان کے لوگوں کو جانوروں سے بدتر جب سمجھا جائے گا تو بلوچستان کے لوگ اب آپ سے بات نہیں کریں گے. آخر میں قاضی فائزہ چیف جسٹس بلوچستان سے، جسٹس جمال خان مندوخیل بلوچستان سے، جسٹس نعیم اختر افغان بلوچستان سے، سپریم کورٹ میں 3 ججز بلوچستان سے، چیف جسٹس بلوچستان سے.
ان ججز نے آپ کو مایوس کیا نہ؟ لاپتہ افراد کے لیے کچھ کیا؟ بلوچستان کے لیے افتخار بڑا چودھری صاحب بھی چیف جسٹس تھے 2012 میں ان سامنے پیش ہوا. پتہ نہیں مروت میں کیا اس نے ہماری جو 3 پیشیاں کی اور اس مسئلے کو اٹھانے کی کوشش کی, پھر اس کا حال کیا ہوا, اس کا حشر کیا ہوا, وہ آپ کے سامنے ہے. تو کیا یہاں پر ہم ان سے توقع کریں جو خود آزاد نہیں ہیں؟ یہاں پہ جوڈیشری سسٹم آزاد ہے, یہاں پہ پارلیمانی سسٹم آزاد ہے, یہاں پہ آپ کا میڈیا آزاد ہے. جوڈیشری سسٹم یہ ہے کہ ججوں کی تعداد بڑھانے کے لیے, اپنی من پسند لوگوں کو لانے کے لیے آپ اسمبلیوں میں بلز لا رہے ہیں. آپ پارلیمنٹ کا جوائنٹ سیشن بلانا چاہتے ہیں کہ کس طرح ججز کی تعیناتی کی جائے, لیکن بلوچستان جو جل رہا ہے اس کے لیے آپ پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس نہیں بلا سکتے. 365 سال کے دن ہیں, ایک دن مقرر نہیں کیا جاتا کہ آئیں بلوچستان کے نمائندگان اس پر بات کریں کہ فالٹ لائن کہاں پہ ہے, کون اس کا ذمہ دار ہے. اس پر بات نہیں ہوتی. جب عدلیہ آزاد ہوگی, جو مجھے نہیں لگتا, جب میڈیا آزاد ہوگا, جو مجھے نہیں لگتا, جب پارلیمنٹ آزاد ہوگی, پھر آپ ان سے امید اور توقع کر سکتے ہیں. اب میڈیا, آپ کو تو پتہ ہے آپ کا کیا قصور تھا بھائی. آپ نے پاکستان ان کو سمجھایا کہ جی پاکستان کے آئین میں رہتے ہوئے ان بچوں کو ٹریٹ کریں نا. آپ کا کیا حال ہوا, متی اللہ جان کا کیا حال ہوا, حامد میر کا کیا ہوا؟ آپ نے تو بندوق نہیں اٹھائی تھی. اب یہ مائک ہے آپ کے پاس نا, وہ کیمرہ ہے آپ کا. جب آپ کو برداشت نہیں کر سکتے, آپ تو ہم سے سوال کرتے ہیں نا, جواب مجھے دینا ہے. آپ کے سوال کو برداشت نہیں کرتے تو میرے جواب کو کہاں برداشت کریں گے؟ ہمارے سوال کو برداشت نہیں کرتے, لیکن جو بلوچ یوتھ ہے, جو نوجوان ہے بلوچستان کا, کیا وہ پڑھنا چاہتا ہے یا وہ بندوق اٹھانا چاہتا ہے؟ کہاں پہ آج بلوچ نوجوان کھڑا ہے؟ کیونکہ ہمارے لیے تو وہاں تو ایک پروپیگنڈا جاری ہے کہ یہ تو پروکسیاں ہیں, یہ وہ. بلوچ نوجوان کیا چاہتا ہے؟ دیکھیں, دنیا کی باقی اقوام کی طرح بلوچ نوجوان بھی اپنا ایک روشن مستقبل دیکھنا چاہتا ہے, اور ہر ماں باپ کی یہ خواہش ہے کہ اس کا بچہ پڑھے لکھے, وہ کسی اہم عہدے پہ آئے. لیکن جب انہی اداروں میں وہ بچہ جب پڑھنے جاتا ہے تو ان کے بہن, اس کی ماں جانماز پر بیٹھی رہتی ہیں, یہ دعا کرتی ہیں کہ وہ اپنے ادارے سے صحیح سلامت واپس آئے, اتنے خوف میں ہوتی ہیں. اور اسی ادارے کی دہلیز پر سی سی ٹی کیمروں کی موجودگی میں جب اس بچے کو اٹھا لیا جاتا ہے, وہاں پہ ایسا خوف طاری ہو جاتا ہے, جو وہ ادارہ ہے اس کو وہ اپنے لیے محفوظ نہیں سمجھتے, تو وہ پھر پہاڑوں کا رخ کرتا ہے, وہ بندوق اٹھاتا ہے. وہ قلم جو اس کی باپ نے بڑی مزدوری کر کے ایک قلم اس کے ہاتھ میں دیا ہوا ہے, جب اس کو یہ حق نہیں دیا جاتا کہ اس قلم سے ہونے والی زیادتیوں پہ کوئی شعر لکھے, جب اس کے ہاتھ سے وہ قلم چھین لیا جاتا ہے, اس کی انگلیاں توڑ دی جاتی ہیں, تو وہ قلم پھینک کر پھر وہ بندوق اٹھاتا ہے. آخری سوال, میں نے آپ کا بہت ٹائم لے لیا. یہ جو بلوچستان میں اس بدامنی میں جو پچھلے کچھ عرصے میں 2-3 واقعات ہوئے, جہاں پہ بسوں سے اتار کے آئی ڈی کارڈ دیکھ کے پنجابی خاص طور پہ نشانہ بنے, کیا یہ چیز بلوچستان میں ہونی چاہیے؟ جو سیٹلرز ہیں یا جو دوسرے صوبوں سے لوگ آتے ہیں, کیا یہ نشانہ بننے چاہیے؟ کیا یہ درست ہے, یا آپ سمجھتے ہیں کہ جد و جہد کے ایونیوز اور ہونے چاہیے اپنی آواز اور اپنا, جسے کہتے ہیں نا, وہ رجسٹر کرنے کے لیے؟ دیکھیں, کسی بھی انسان کا قتل, چاہے اس کا تعلق کسی بھی قوم سے ہو, کسی بھی نسل سے ہو, کسی بھی صوبے سے ہو یا کسی ملک سے ہو, ہم سمجھتے ہیں وہ انسانیت کا قتل ہے. بے گناہ لوگوں کے قتل کو ہم نے پہلے بھی اس کی مذمت کی ہے, اب بھی اس کی مذمت کرتے ہیں. اس سے تحریکیں آگے جانے کی بجائے کمزور کی طرف آئیں گی. پھر آپ میں اور اس ظالم میں جو ہے لوگ فرق نہیں کریں گے. تو میں نے پہلے بھی کہا ہوا ہے کہ ان کو احتیاط برتنا چاہیے, ایسی کوئی واقعات نہ کریں جو آپ کو مظلومیت کے دائرے سے نکال کر ظالم کے
اس میں کرسی پہ جا کے اسٹیج پر کھڑا کریں. بلوچستان کا حل شہباز شریف دے سکتے ہیں, جنرل عاصم منیر دے سکتے ہیں؟ بلوچستان کا حل شہباز شریف کے تو ہاتھ میں نہیں ہے, اور نہ ہی صرف ایک فرد واحد عاصم منیر کے ہاتھ میں ہے. یہ انسٹیٹیوشنل کا مائنڈ سیٹ ہے جو بلوچستان کا مسئلہ حل نہیں کرتے. آپ کا عاصم منیر سے پہلے باجوہ تھا, وہ اس نے بھی حل نہیں کیا. اس سے پہلے آپ کے راحیل شریف تھے, جنرل کرامت تھے, جنرل مشرف تھے, سو آن. وہ مائنڈ سیٹ جس کی آپ بات کر رہے ہیں, ایک چھوٹا سا اگر آپ جانے سے پہلے واقعہ سنا دیں. وہ کوئٹہ کے کور کمانڈر ہوتے تھے, کوئی جنرل طارق پرویز, وہ آپ کو ملنے آئے تھے, آپ چیف منسٹر تھے. وہ کیا ہوا تھا تاکہ لوگوں کو آئیڈیا ہو مائنڈ سیٹ جنرلوں کا کیا ہوتا ہے بلوچستان میں؟ وہ بھائی جنرلوں کا مائنڈ سیٹ صرف وہاں پہ نہیں ہوتا, ہمارے یہاں کچھ قدر زیادہ ہے. وہ اس طرح ہوا تھا کہ ایز اے کور کمانڈر انہوں نے ملاقات کا ٹائم مانگا, تو میں نے ان کو ملاقات. آپ چیف منسٹر تھے؟ میں چیف منسٹر 97 کی بات ہے. 98 تھا. تو ملاقات ہوئی, جو چائے پانی جو تھا میں نے کھانے کا بھی اس کو کہا. وہ کہتا نہیں مجھے جانا ہے. تو میں ان کو دروازے سے باہر جو سی ایم کی جو آفس ہے وہاں سے سی ایف میں نے اس کو کہا کر کے میں واپس آ گیا. تو کچھ دنوں بعد کسی دوست نے جو اس کا ان کا تعلق تھا مجھے کہتا ہے وہ بھائی وہ آئے تھے آپ سے کور کمانڈر صاحب ملنے کے لیے, کیا ہوا؟ کچھ نہیں, باتیں چاہتے ہوئی, گپ شپ. کہتا ہے کچھ ایسی بات؟ نہیں میرے سامنے تو کچھ نہیں. کہتے وہ تو ناراض ہیں بہت. کیوں ناراض ہیں؟ کہتے وہ کہتا ہے کہ جی وہ مجھے سی آف کرنے گاڑی کے دروازے تک نہیں آئے. اب یہ ان کی ایگو ہرٹ ہوئی کہ مجھے دروازے تک کیوں نہیں چھوڑا چیف منسٹر نے. جی ہاں, ٹھیک ہے, ایک الیکٹڈ چیف منسٹر نے ان کی ایگو ہرٹ کر دی ایک جرنیل. یہ سوچیں کہ جب ایک چیف منسٹر کے ساتھ ان کا ایگو کا یہ حال ہے, تو عام شہری سے عام لوگ ان کے سامنے کیا حیثیت رکھتے ہیں. اور یہ ایگو, یہ جو سریا ہے وہ کسی ایک کی گردن میں نہیں, کئیوں کی گردن میں ہے. ہم اجازت چاہتے ہیں, اور اسی کی بات کرتے ویسے میں کہوں گا کہ اب میاں شہباز شریف صاحب نے جو فی الحال پاکستان کے پرائم منسٹر ہیں, انہوں نے تو بار اتنی اونچی کر دی ہے کہ اب تو اس کو میٹ کرنا ہی بہت مشکل ہے. وہ تو پرائم منسٹر آفس کے یا ہاؤس کے گراج میں جا کر آرمی چیف کا سلوٹ مار کے استقبال کرتے ہیں, اور وہاں پر ایک بلوچ چیف منسٹر نے گاڑی تک نہیں چھوڑا تھا. تو ظاہری بات ہے آپ کمپیریزن سمجھ سکتے ہیں. تو یہ وہ چیزیں ہیں. لیکن اگین آج میرے لیے جو سب سے بڑی افسوس کی بات ہے کہ ایک بلوچستان کی جو بلوچوں کی واقعی آواز ہے, اختر مینگل, وہ اس نظام سے مایوس ہو کے علیحدہ ہوئے ہیں. یہ وہ شخصیت ہیں, یہ قوم پرست وہ پولیٹیشین ہیں جو آپ کو بلوچوں سے انگیج کر سکتے ہیں اگر کل آپ نے ان سے ڈائلاگ کرنے ہیں. لیکن آج اگر یہی آپ سے دور ہو گئے ہیں تو پھر تو آپ کو کل ان کو ڈائلاگ کرنے کے لیے بھی آپ کے پاس کوئی انگیج کرنے کے لیے آدمی نہیں ہوگا. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.